کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جب ہم کوئی تعمیر کھڑی کرتے ہیں اس کے نیچے ایک بنیاد ہوتی ہے اور بنیاد پر عمارت قائم کی جاتی ہے، کھڑی کی جاتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو، اوپر آپ نے کوئی کلی چھپری ڈال دی، امید کی جاتی ہے کہ یہ چھپری قائم رہے گی، یہ چھپر موجود رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ مکان کی بنیاد کمزور ہے، آپ نے اوپر لنگر ڈالا، حد درجہ پختہ محنت کر کے چھت ڈالی، 3-4 سالوں کے بعد دراڑیں آ جائیں گی، چھت گر جائے گی۔ اگر سے میری بات سمجھ آ گئی اور انشاءاللہ یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے، تو پھر یاد رکھیں عقیدہ بنیاد ہے اور اعمال اس پر قائم ہونے والی عمارت و تعمیر ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک، آپ کے مختصر عمل میدان قیامت کے اندر ترقی درجات کا سبب بن جائیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے عقیدہ خراب ہوا، جتنی زیادہ ہم عبادت کر لیں، لا نقیم لہ یوم القیامت وزنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ بڑے غور سے میرے معروض کو سنیں اور ذہن نشین فرمائیں کہ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ بنیادی عقیدے، اصولی عقیدے وہ ہوتے ہیں جنہیں قرآن واضح طور پر بیان کرے، اگر مگر چنانچہ چنوچے کا لاحقہ نہ ہو۔ قرآن کریم جنہیں ڈنکے کی چوٹ کھول کے بیان کرے، اسے کہتے ہیں اصولی عقیدہ، بنیادی عقیدہ۔ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی توحید، نمبر 2 آمنہ کے لال کی نبوت و ختم نبوت پر ایمان، اور نمبر 3 عقیدہ قیامت پر ایمان۔ انسان دل کی گہرائی سے مانے کہ مرنے کے بعد میرے جسم کو کیڑے کھا جائیں، انسان کے جسم کو مٹی کھا جائے، انسان کے جسم کو درندے کھا جائیں، انسان کے جسم کو پرندے نوچ جائیں، مگر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ میں مرادی ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے انسان، ہر چیز کی ابتدا مشکل ہوتی ہے۔ جب تو نہیں تھا میں نے تجھے بنایا، اب یہ سارا کھیل ختم کر کے دوبارہ زندہ کرنا میرے اوپر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ محبت سے بولیں، ہمارے کتنی اصولی عقیدے بولو اونچی آواز سے۔ نمبر 1 اللہ کی توحید پر ایمان۔ کیا مانا؟ اللہ ذات میں بھی اکیلے ہیں، اللہ صفات میں بھی اکیلے ہیں، نہ خدا کی ذات کے اندر کوئی شریک، نہ خدا کی صفات کے اندر کوئی شریک۔
بچھائے گئے، امام الانبیاء کا مقدس چہرہ لولوہان ہوا، شان والے پیغمبر کے وہ قدمین شریفین جن کے متعلق جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما مسست دیباج ولا حریر الین من کف رسول اللہ، میں نے دنیا کے ریشم کو ہاتھ لگایا لیکن پیغمبر کی تلیاں ریشم سے زیادہ نرم تھی، امام الانبیاء کا خون بہ رہا ہے۔ وقال مولانا سید نور حسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، آمنہ کے لال کے جسم کا کوئی ایک ایسا حصہ نہیں جہاں سے خون نہ جاری ہوا ہو اللہ کے دین کی تبلیغ کے اندر۔ یہ تمام تکالیف جو حضور نے برداشت کی ہیں وہ عقائد بیان کرنے کے اندر برداشت کی ہیں، اعمال کے بیان پر تکلیف نہیں دی گئی۔